بچلنا پڑے گا شروع کوم پر نامد خدا کہ بخون کے وڈیر مہربان رہے. تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن جو میرے ساتھ وعدہ ہوا تھا، پی ٹی آئی کا جو وفد میرے گھر آیا تھا، اس نے تھوڑا سا وہ کمزوری دکھائی، کیونکہ مجھے آج یوں کیا جانا تھا اور مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ ٹکٹ منسوخ کریں امن کی خاطر. تو میں نے امن کی خاطر ٹکٹ منسوخ کیا، لیکن لوگوں کو کہنے کے بار بار یار مجھے اسلام آباد جانا ہے، میرا فلائٹ ہے، تو شاید یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کینسل ہو جائے، لیکن کینسل نہیں ہوا. بہرحال میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں اس خطے کے آر پار کے اس خطے کے 7ویں جرگے میں شریک ہو رہا ہوں. 3 دفعہ افغانستان میں جو جرگے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی نے جرگہ بلایا، پھر پاکستان مزدور کسان پارٹی ہم نے 4 سدہ میں جرگہ بلایا. یعنی یہ 7واں جرگہ ہے. جب ہم کسی جرگوں میں جاتے ہیں تو آپ یقین کریں لوگ پیچھے سے آنکھتے ہیں، یار وہ پہلے کا کیا ہوا تھا، وہ دوسری کا کیا ہوا تھا، وہ تیسری کا کیا ہوا تھا. ہم بھی صحیح بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ یار یہ تسلسل ختم نہ ہو جائے. بہرحال میں اس بار جو اس صوبے کی حکومت نے بلائی ہے، اس کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حکومت رہے ہے یا نہ ہو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں، نہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہے. اب جو انٹرسٹڈ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ بھائی 2000 سے ہمارے گھر میں ایک بیمار پڑا ہے، 2000 سے ہمارے گھر میں ایک بیمار پڑا ہے، اس کی کئی بار علاج یا آپریشنیں ہوتی رہتی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر غلط ہے، دوائیاں غلط ہے، یا تشخیص نہیں ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی اچھا بندہ، مخلص، ایماندار، سب کچھ وہ ہو اور آپ اس کو کسی آپریشن تھیٹر میں لے جائیں اور اس کی بیماری کی آپریشن کسی کروائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس بیماری کی تشخیص نہیں کی ہے. کیا ہوا ہے اس کو؟ اس کی کان میں درد ہے، پاؤں کے آپریشن کروا دیتے ہیں بیچارے کی. اس کی پیٹ کا مسئلہ ہے، ہم ہاتھوں کی اس کی آپریشن کروا دیتے ہیں. اس کی کمر میں درد ہے، ہم کسی اور جگہ کی، لیکن آپریشن پہ آپریشن، 21-22 آپریشن ہے اس بیمار کی ہو چکی ہے. صحتیابی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کو. تو ابھی ہمیں اس آخر بار سوچنا چاہیے کہ بھائی اس ڈاکٹروں کو چینج کرنا پڑے گا، اس ڈاکٹروں کو چینج کرنا پڑے گا. پہلے بیماری کی تشخیص کرنی چاہیے، اور بیماری کی تشخیص یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑیں. دہشت گرد کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو دہشت کے دلوں میں دہشت پھیلانے والا، دوسروں کو اپنی بارود مواد سے بڑے ٹرکوں کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنا، دوسروں کو امپلائنس کرنے کے لیے کچھ اور کرنا. یہ تو سیاسی لیڈر بھی یہی دہشت گردی پر کر دے گا کہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے لمبی چوڑی تقریریں کرے، ہاتھ پاؤں مارے، یہ کروں گا وہ کروں گا. اس اور اس میں فرق کیا؟ دہشت گرد یہ نہیں ہے کہ جس کی گھر میں کوئی بیماری ہو اس کی علاج نہیں ہو رہی ہے، اس کا بچہ بغیر فیس کی اسکول سے نکالا جاتا ہے، اس کے گھر میں معاشی بدحالی ہے، وہ ماں اس کو بیچ کے چھوٹے بھائی کی دوائی کے لیے جاتا ہے، پیسے نہیں ہے دوائی کی، اور اگر کوئی اسے کہہ دے کہ بابا یہ پیسے لے لو دوائی، لیکن یہ چھوٹی سی بارود وہاں رکھ دو، کیا آپ سب ہم ایسا نہیں کریں گے؟ پھر تو معاشی دہشت گردی پہ سب سے پہلے ریاست پاکستان کو توجہ دینے پڑے گی. معاشی دہشت گردی ہو، اور یہ دہشت گرد یہ آپ کے خطے کے ہیں، آپ کے لوگ ہیں، اس کو بگایا گیا ہے، اس کو ورگلایا گیا ہے، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں جنت میں جانے کے نام پہ. وہ بھی کسی کے بچے ہیں، اس کی بھی رحم کرو. وہ معاشی دہشت گردی کا شکار ہے. اصل دہشت گرد یہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک پورا سسٹم ہے. جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو وہ دہشت گردی کی سوچ رکھنے والے
ہنستے ہیں کہ بے وقوفو پختونوں اکٹھے ہو کے امن کی بات کرتے ہو. آپ کی بدامنی میں ہمارا یہ فائدہ ہے. اگر امن ہو تو 52 جہاز کے کارخانے بند ہو جائیں گے. اگر امن ہو تو 500 پاؤنڈ وزنی بم پر کارخانے بند ہو جائیں گے. وہ آپ کے لیے یہ بند کر دے اور امن لائے. تو آئیے ایک فیصلہ کرے اور وہ یہ کہ جس کے ذمے ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ بھائی تم امن کے لیے بات کرو, اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں. اور یہاں جتنی بھی سیاسی لوگ, جتنی بھی سیاسی تنظیمیں بیٹھے ہیں وہ یہ عہد کریں کہ بیمار کی تشخیص ہم خود کریں گے. اب ہم خود نکلیں گے علاج کے لیے, کیونکہ یہ جنگوں اور لڑائیوں سے بات ختم نہیں ہو جاتی. تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ چند باتیں میں نے تو اپنی طرف سے کی, پارٹی کی طرف سے ایک پیج اجازت ہے. محترم اسپیکر صاحب, معزز اراکین اسمبلی اور پختونخوا کے غیور عوام کے نمائندوں, آج ہم اس ایوان میں اسی امید کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ یہ جرگہ محض رسمی یا علامتی نہ ہو بلکہ پختونخوا کی عوام کی اجتماعی آواز بنے. ہم یہاں کسی سرکاری بیانیے کو دہرانے نہیں آئے بلکہ اس خاموش اکثریت کی ترجمانی کے لیے آئے ہیں. اس سے پہلے بھی اس قسم کے بہت سارے جرگے ہو چکے ہیں. ANP نے جرگہ کیا, دوسرا جرگہ پاکستان مزدور کسان پارٹی نے کیا, پھر ANP نے چکا جرگہ کیا, پشتون تحفظ موومنٹ نے جرگہ بلایا, اور یہ 7واں جرگہ ہے اسپیکر صاحب. ہمیں ان تمام کوششوں کا تسلسل سمجھتے ہیں, مگر ہمیں اس بار ماضی سے سیکھ کر مستقبل کا راستہ متعین کرنا ہوگا. 2001 سے آج تک خیبر پختونخوا میں درجنوں فوجی آپریشن کی گئے. المیزان, یہ وہ جو عوام نے لاشوں اور اجڑے گھروں میں یاد رکھتے, مگر امن نہ آیا. کیونکہ بندوق سے امن نہیں آتا. امن عدل سے, روزگار سے, تعلیم سے اور عوامی اختیار سے آتا ہے. جب تک ریاست اپنی شہروں کو دشمن سمجھے, جب تک پختون زمین پر عسکری بیسز اور ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جیسے غیر قانونی قوانین, غیر آئینی قوانین مسلط رہے, تب تک یہ سرزمین سکون نہیں دیکھے گی. آج اس جرگے سے ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا موقف ہے, پاکستان مزدور کسان پارٹی کا, کہ امن اوپر سے نہیں نیچے سے آتا ہے, بندوق سے نہیں عوامی طاقت سے آتا ہے. اس لیے ہم آج اس ایوان میں 3 بنیادی تجاویز رکھ رہے ہیں. پہلی, پختون عوامی انقلابی فرنٹ کا قیام. ہم تمام ترقی پسند بائیں بازو کی جماعتوں, مزدور کسان تنظیموں, طلبہ اور خواتین اور محکوم طبقات سے اپیل کریں گے کہ ایک متحدہ عوامی محاذ بنائیں, کیونکہ ٹکڑے میں بٹے رہ کر ہم ریاستی جبر, سامراجی منصوبوں اور سرمایہ دار کی قبضے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسری جرگے کے ایک عوامی امن چارٹر کی منظوری. یہ چارٹر محض ایک قرارداد نہ ہو بلکہ ایک عوامی عہد نامہ ہو. اس میں درج ہو کہ ریاست طالبان اور تمام شدت پسند گروہوں کی کسی بھی سطح پر سرپرستی بند کر دیں. SFIC, فرنٹیئر کور اور عسکری مداخلت ختم کی جائے. پختون عوام کے وسائل, زمین, پانی, معدنیات پر صرف پختونوں کا حق تسلیم کیا جائے. جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہو. سیاسی اسیران جو کوئی بھی ہو اس کو رہا کیا جائے. یہ کمیٹی منتخب نمائندوں, جماعتوں, کسان مزدور تنظیموں, وکلا, خواتین اور نوجوانوں پر مشتمل ہو جو ان فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کرے, تاکہ جرگے کے وعدے کتابوں میں دفن نہ ہو, زمین پر نافذ ہو. اب اس جرگے کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ طبقاتی شعور کے بغیر امن ایک فریب ہے. امن تب آتا ہے جب کسان اپنی زمین پر, مزدور اپنی فیکٹری میں, طالب علم اپنی یونیورسٹی میں اور عورت اپنی فیصلوں میں خود مختار ہو. پختون قومی سوال ثقافتی یا زبان کا مسئلہ نہیں, یہ طبقاتی, معاشی اور سیاسی استحصال کا مسئلہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ SIFC کے نام پر صوبے کے تمام مسائل پر قبضہ ہونے جا رہا ہے. تو میں ایک بار پھر اس جرگے کے ممبران کو کہ خدا را
عوام اب مایوس ہونے جا رہے ہیں، ہم پر اعتماد اس کا ختم ہونے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم مزید جرگوں کے لیے تیاری کریں، اس جرگے کے ایک ایسا اعلامیہ ہونا چاہیے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو۔ شکریہ شکریہ سر، شکریہ۔ اس امن